یاد ماضی۔ تحد نظر پھیلے خاموش پانی کا نام خدا جانے سمندر کس نے رکھا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ یہ معصومیت اور غضب کا امتزاج لگا ہے۔ معصومیت بالکل ایسی جیسے بیتے زمانے کی گلیوں میں یادوں کی تتلیوں کے پیچھے بھاگتے سمے میری اماں کے چہرے سے جھلکتی تھی، اور غضب ایسا جیسے ابا میاں کے لہجے میں تھا، ایک ہی گرج سے موجوں کی طرح بھپرے لہروں کی طرح اچھلتے کودتے افراد خانے پر سکوت چھا جاتا تھا۔ ہو بہو ایسے ہی میرے سامنے چپ کی گود میں آنکھیں موندے اس پانی پر طاری ہے، جس کے من میں بھی شاید گزرتے لمحے بھجن گاتے جا رہے ہیں، مگر یہ چپ چاپ آسمان کی وسعتوں میں کھویا ہوا ہے، بالکل میری طرح۔ میں بھی تو آرزو کی دنیا میں کھویا ہوا تھا، جہاں وقت اور کہانی ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیلتے تھے۔ وقت بھی ایک گہرا سمندر ہی تو ہے، جس کی ہر موج میں کہانی ہے۔ ہر کہانی خاموشی سے ایک نئی کہانی کو جنم دیتی ہے، جیسے لہر سے لہر پیدا ہوتی ہے۔ کردار ماہوں سال کے آنگن میں ہنستے روتے نت نئے روپ دھارتے جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، کہیں جیتے ہیں اور کہیں مرتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹہنیوں پر خواب اگتے ہیں، شب و روز ایک میلے میں نمو پاتے ہیں، کہیں آبلے بن کر پھوٹ جاتے ہیں اور کہیں خوش رنگ بہاروں کے جھولے میں تعبیر بن کر دل کی رونق بڑھاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، میری، آپ کی، سب کی یہی زندگی ہے۔ زندگی جینا سکھاتی ہے، زندگی سنوارنا سکھاتی ہے۔ کیسے کوئی جیتا ہے، کیسے کوئی سنورتا ہے، یہی کہانی ہے۔ میری بھی ایک کہانی ہے، میں یعنی سلمان اکبر۔ میری آنکھ میں خواب کی کوپل پھوٹی تھی، جس میں سے خاردادوں سے الجھ کر گلاب رتوں کا ہم نشین بنایا۔ میرے ارد گرد لوگ اپنی چال میں مست ہیں اور میں اندر ہی ہوتی برسات میں گم۔ جانے آج من کو کیا سوجی، دل کے گہرے سائے میں ماضی کے برگد تلے دھونی مارے تسبیح گھمائے بآواز بلند یادوں کے وظیفے پڑھنے پر تل گیا۔ وقت کے جھروکوں سے بچپن کے قصے اور جوانی کے افسانے پکارتے ہیں، پلٹ کر دیکھوں تو خود کو نیلی حویلی کے باہر پاتا ہوں۔ اکبر حسن کی نیلی حویلی جو میری یاد کا محل بھی ہے اور پہچان کا وسیلہ بھی، وہی حویلی جس کے در و دیوار سے لپٹ کر میں نے دل کی باتیں کیں، جس کے جھروکے میرے محرم راز اور کواڑ ساتھی ہیں۔ نیلی حویلی کی آنگن میں رحمتوں کا ڈیرا بھی تھا اور نعمتوں کا بسیرا بھی۔ یوں کہوں کہ رب نے رحمتیں اور نعمتیں چیر پھاڑ کر عطا کی تھیں، جو باخدا کچھ غلط نہیں۔ شاید کثرت کرم کا اثر تھا کہ چڑیوں کا چہکار بھی تھی اور محبتوں کی مہکار بھی۔ میرا بچپن مجھے آواز دیتا ہے، نیلی ہوائیں صدا دیتی ہیں تو دل لبیک کہتا ہے۔ روح کہتی ہے کہ اب جواب واجب ہے، اب جواب واجب ہے۔ سرخ اینٹوں والے صحن میں تڑکے ہی اماں کا تخت آباد ہو جاتا تھا، اور وہ کسی رانی مہارانی کی طرح پھو پھٹتے ہی تسبیح ہاتھ میں پکڑے اپنے مخصوص مقام پر برا جمع ہوتی تھیں۔ ان کے تخت سنبھالنے کی دیر ہوتی تھی، گھر کی در و دیواریں ان کے غیظ و غضب سے کانپنے لگتیں، گرجدار آواز مکینوں کی نیندیں حرام کرنے میں ایک پل لگاتی تھی۔ نتیجہ ان کی مرضی کے عین مطابق نکلتا، وقفے وقفے سے مکینوں کے بند دروازے کھلنے لگتے۔ نیند کی قربان دن بھر کی کوسنوں کی نسبت کہیں سستا سودا تھی۔ چاروں نہ چار اد کھلی اد مندی آنکھیں اور ڈولتے وجود کے ساتھ سب ادھر ادھر لڑکڑاتے اور گرتے پڑتے نظر آتے۔ اماں کے نزدیک یہ غضب اصول پسندی تھا، اور اصول قائم کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، بھلانے یا توڑنے کے لیے تو نہیں۔ تخت آباد ہو جاتا تھا اور سپنوں سمیت نیندیں برباد، مگر نہ وہ خود اصول بھولتی تھیں اور نہ گھر بھر کو بھولنے دیتی تھیں۔ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ نیلی حویلی کی ہر صبح تقریباً ایک جیسی ہوتی تھی۔ ہر روز صبح سورج ان کی نصیحت ناموں اور یادداشتوں کو سنتا ہوا طلوع ہوتا تھا۔ اکثر وہ نصیحتوں کو بہانے من چاہے راگ چھیڑا کرتی تھیں۔ کتنے اچھے تھے وہ دن، بھلا زمانہ، بھلے لوگ،
جو پہلی بانگ پر اللہ کا نام لے کر بستر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مجال ہے کسی گھر میں دن چڑھے کوئی سوتا نظر آتا ہو۔ سوتا بھی کیوں، ہر کوئی جانتا تھا کہ دن چڑھے تک سونے والوں کے وقت نہیں جاگا کرتے۔ میں کہتی ہوں بھائی بڑے کرموں والے دن تھے، بچوں میں ادب تھا تو بڑوں میں لحاظ۔ کیا کہوں، دیس کیا بدلا، دنیا ہی بدل گئی۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے بوا زمانی۔ اماں لگے ہاتھوں بوا کو ہم نوا بناتی۔ بوا اماں کی ہمسائی اور بچپن رت کی ساتھی تھیں۔ ان کا خاندان تقسیم کی نظر ہوا تو گھر کے بزرگوں نے انہیں پناہ دی۔ ہجرت کے بعد وہ بھی ساتھ ہی چلی آئیں۔ گھر میں ان کا وہی مقام تھا جو کسی بڑے بزرگ کا ہوتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، زمانے کے رنگ اور لوگوں کے ڈھنگ کچھ بھی پہلے سا نہیں رہا۔ اماں کی آواز آہستہ آہستہ ابھرتے سورج کے ساتھ بلند ہونے لگتی، جس کے جواب میں کھٹ پٹ کی آوازیں بھی سر اٹھانے لگتیں، جن کو سن کر انہیں تسلی ہو جاتی کہ تیر نشانوں پر جا لگے ہیں۔ وہ سکون سے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیتی۔ اگلے کچھ لمحے راوی چین لکھتا، مگر